رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے عز و جل کے اس قول کا باب، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف اور ان کے بعد انبیاء کی طرف وحی بھیجی۔ اس کے بعد سند ہے، امام بخاری کے شیخ حمیدی ہیں، ان کے سفیان ہیں، ان کے یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، ان کے استاد محمد بن ابراہیم تیمی ہیں، ان کے استاد علقمہ بن وقاص لیثی ہیں، ان کے استاد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ہیں۔ علقمہ بن وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پہ فرماتے ہوئے سنا، عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ سو جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اسے حاصل کر لے، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ صحیح بخاری کا پہلا باب ہے اور پہلی حدیث ہے۔ اتنا آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے تمام محدثین کے طریقوں سے ہٹ کے ایک نرالا انداز اختیار کیا ہے کہ کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کیسے نازل ہوئی تھی۔ یہ کسی اور محدث کا انداز نہیں ہے۔ کس نے شروع کیا ہے مواقیت الصلاۃ سے موطا امام مالک میں، کس نے کیا ہے مناقب صحابہ سے، کس نے کیا ہے اتباع سنت سے ابن ماجہ نے، اور عام طور پہ کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہیں کیونکہ پہلے نماز آتی ہے اور نماز سے پہلے وضو آتا ہے۔ تو یہ نرالا اور انوکھا اور منفرد انداز ہے امام بخاری کا، اور بات یہ ہے جو خود بھی نرالا ہو اس کی ہر ادا کی نرالی ہوتی ہے۔ سونا دی ہر گل سنی غریب انداز ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جائے گا ایمان بھی، طہارت بھی، صلاۃ بھی، زکوٰۃ بھی، صوم بھی، حج بھی، لیکن یہ سب کچھ موقوف ہے اس بات پہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری ہے کہ نہیں۔ بنیاد یہ ہے، پہلے یہ ثابت کر لیں کہ حضور پہ وحی اتری ہے۔ حضور پہ وحی اللہ موحی ہیں اور حضور موحا الیہ ہیں، جبریل وحی لانے والا ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو جائے، جب حضور پہ وحی کا اترنا ثابت ہو گیا تو پھر ایمان بھی ثابت ہوگا، پھر نماز بھی ثابت ہوگی، پھر طہارت زکوٰۃ سب کچھ ثابت ہوگا۔ اس واسطے سب سے ہٹ کے نرالا انداز اختیار کیا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد 5 حدیثیں ہیں اس باب میں، اور جو اس کی حدیث نمبر 3 ہے، حدثنا یحییٰ بن بکیر، یہ ہے باب سے متعلق حدیث جس میں بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ خواب دیکھتے وہ صبح روشن کی طرح کھل کے سامنے آ جاتا تھا۔ پھر حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کو خلوت پسندیدہ قرار دی گئی۔ جب کسی سے دل ملتا ہے تو ہجوم اور مجمع کی بجائے آدمی خلوت پسند کرتا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی پہ، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے کھڑا رہوں، سر زیر بار منت دربار کیے ہوئے۔ پھر جی میں ہے کہ رات دن بیٹھا رہوں، تصور جانا کیے ہوئے۔ حبب الیہ الخلاء، اور علماء نے لکھا ہے جب آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر کے نتیجے میں اسے خلوت پسند آ جاتی ہے۔ تو حضور کو خلوت پسند آ گئی کہ نہیں جانا مجموع میں، بس بیٹھنا ہے تخلیے میں، اور آپ نے خلوت کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ غار ہیرا تھا۔ وہاں تشریف لے جاتے مہینے بھر کے لیے، 40 دنوں کے لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کو کھانے کا سامان تیار کر کے دیتی تھی،
قربان جائیں اس کھانے پر جو حضور ساتھ میں جاتے تھے، اس کھانا تیار کرنے والی اپنی ماں پر اور اس ہستی پر جو وہ ٹفن یا برتن اٹھا کے مہینے مہینے کا وہ خشک راجن غار ہرا کی بلندیوں پہ چڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو 6 ماہ آپ وہاں رہے، درمیان میں آتے مہینے بعد 40 دنوں کے بعد جب راشن ختم ہو جاتا اور گھر جانے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا، پھر آپ گھر آ جاتے، گھر کو ٹھہرتے، پھر حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا اسی طرح پتہ نہیں وہ کیا کھانا ہوگا، ہم اس میں قربان ہوتے ہیں، وہ خشک ستوی ہوتا ہوگا، وہ کھجوریں ہوتی ہوں گی جو 1 مہینہ حضور وہاں غار ہرا میں تناول فرماتے رہتے ہوں گے، پھر آپ لے کے وہاں پہنچ جاتے۔ 6 ماہ تک ایسا ہوا، 6 ماہ تک حتی جاءہ الملک، تو پھر اچانک غار میں ملک صاحب آ گئے۔ فقال اقرأ، اس نے کہا آتے ہی نہ تعارف، نہ سلام، نہ دعا، نہ کلام، کون ہو، کیا حال ہے، نہ اقرأ۔ اور لگتا ایسے ہے جیسے کہ بعض روایات میں ہے وہ لکھا ہوا لائے تھے ریشم کے کپڑے پر، کیونکہ اقرا پڑھنے کو کہتے ہیں، بولنے کو قل کہتے ہیں، تو قل نہیں کہا، کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ اور واقعی نبی کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، صفات نبوت میں سے یا علامات نبوت میں سے یا دلائل نبوت میں سے ایک دلیل، علامت اور صفت یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھتا ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی یہ پرائمری میں مارے کھاتا رہا، اس وقت نہیں تھا مار نہیں پیار، اس وقت سب چلتا تھا، تو یہ ٹیچروں سے پڑھتا رہا، تو یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کو اپنے تلمذ میں لینا ہوتا ہے، اپنا شاگرد بنانا ہوتا ہے، تو وہ نہیں گوارا کرتا کہ جس نے میرا شاگرد بننا ہے وہ کسی اور کا شاگرد بنے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ کہا اقرا، پڑھیے۔ فرمایا ما انا بقاری، پھر کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر جبریل صاحب لکھتے بھی جاتے ہیں، غطنی ثم ارسلنی، غطنی ثم ارسلنی، 3 دفعہ ایسے کیا اور پسینوں پسین ہو گئے۔ جبریل بھی حضور بھی آپ دیکھیں، جبریل امین جو اتنا زور لگا رہا ہے، پسینہ آ گیا تو کتنا زور لگایا ہوا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیں، یہاں جبریل امین انسانی شکل میں آئے ہیں تو ان میں اتنی طاقت ہے جو انسان میں ہوتی ہے، زیادہ طاقت نہیں۔ خیر جب تیسری مرتبہ ہو گیا پھر جبریل نے 5 آیتیں پڑھ دی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بس یہ کہا اور چلا گیا، یہ جا اور وہ جا، غائب۔ حضور کو پسینہ آیا ہوا ہے، دل دھڑک رہا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، اترے غار سے سیدھا خدیجہ کے گھر۔ لوگ کہتے ہیں وہاں کیوں گئے، تو اور کہاں جاتے؟ اپنے گھر ہی جاتا ہے بندہ، اور جس سے تعلق ہوتا ہے اسی کے پاس جاتا ہے۔ تو پہنچے اور گھبرائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا زملونی زملونی، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ تو انہوں نے کمبل اڑا دیا۔ جب اطمینان ہو گیا اور دل کی دھڑکن نارمل ہو گئی تو وہ اخبرہ الخبر، پھر حضور نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا اور کہا وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي خدیجہ، آج تمہیں جان کے لالے پڑ رہے تھے، آج تم چلے جاتے، یہ واقعہ پیش آیا، بتایا۔ تو قربان جائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال مظاہرہ کیا ہمت کا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے ایسے معاملات میں عورتیں گھبرا جاتی ہیں اور مرد تسلی دیتے ہیں، یہ ایسی عظیم خاتون ہیں، سرکار دو جہاں گھبرائے ہوئے ہیں اور یہ خاتون تسلی دے رہی ہے۔ بل کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتقری الضیف وتکسب المعلوم وتعین علی نوائب الحق، کہ میرے آقا آپ میں 5 خوبیاں ہیں اور جس بندے میں یہ 5 خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ لیکن یہ ورقہ بن نوفل کے پاس واقعہ آ جائے گا، اس نے تصدیق کی، ان کے پاس آنے والا وہ جو ملک صاحب تھے وہی ناموس تھا، قرآن دار تھا، جبریل جو موسیٰ علیہ السلام میں وہی لے کے آیا کرتا تھا۔ اگر میں زندہ رہا ان کے اعلان نبوت پر تو مسلسل ان کی مدد کروں گا۔
یہ ہے وہ واقعہ وحی کے ابتدا کا. لیکن صرف ایک بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ باب بدء وحی کا قائم کیا، اور جو پہلی حدیث ہے وہ تو بدء وحی کی نہیں ہے. ابھی پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اس پر بہت سے جوابات دیے گئے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث سبق کتاب اندر لکھی ہے، کتاب شروع کر کے لکھی ہے، بسم اللہ کہہ کے لکھی ہے، باب کے لکھی ہے. فائدے کی بات تھی تو پہلے لکھ دیتے، لیکن میں یہ اس میں اپنی تعبیر اختیار کرتا ہوں ایک طالب علمانہ کہ امام بخاری نے بسم اللہ کر لی، باب باندھ دیا، کتاب شروع کر لی. جب سبق شروع ہوا تو کہا ٹھہرو طلبہ، طالبات، اساتذہ، علماء ذرا ٹھہرو، سبق شروع ہو گیا، بسم اللہ ہو گئی، ٹھہرو، ہم ذرا پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر، نیت ٹھیک کر. کیوں؟ نیت ٹھیک ہوگی تو سب کچھ آئے گا، اور نیت صحیح نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی. اس لیے ایک اور تعبیر بھی میرے ذہن میں آتی ہے، اللہ معاف کرے اگر غلط ہو تو میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے، صحیح ہو تو اللہ قبول کرے. وہ یہ آتی ہے کہ آپ جو حاصل کر رہے ہیں وہ علم ہے. وہ کیا ہے؟ اور علم کی شکل صورت عالم مثال میں دودھ کی ایک عالم مثال ہے، وہاں عالم دنیا کی اپنی شکلیں ہیں. ایمان کی شکل سایبان کی ہے، موت کی شکل مینڈے کی ہے، عمل کی شکل لباس کی ہے. تو علم کی شکل کیا ہے؟ اس مثال آپ نے پڑھی ہوگی، واقعہ ہے دارالعلوم دیوبند میں کنواں ہے، روزانہ کے آگے دیکھا ہے ہم نے، 2 مرتبہ دیکھا ہے، اس کا پانی بھی پیا ہے. اور قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ اس کنویں کی لہریں زمزم کے کنویں سے ملتی ہیں. پتہ کیسے ملتی ہیں وہ جانتے ہوں گے، ہم نے پڑھا ہے، آپ کو کہہ دیا ہے. تو شاہ رشید رحمہ اللہ اس کے محتمین تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ کنواں دودھ کا بھرا ہوا ہے اور اس کی مڈیر پہ حضور کھڑے ہیں، اور آپ جتنے بھی دیوبند کے طلباء ہیں آپ ان کو دودھ دے رہے ہیں، کسی کو جگ، کسی کو گلاس، کسی کو بالٹی، کسی کو کپ میں. تو معلوم ہوا یہ عالم مثال میں علم کی مثال کیا ہے؟ دودھ ہے. اور دیوبند میں پڑھنے والوں کو حضور نے تو اپنا علم عطا فرمایا. تو کوئی بھی بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، بکری کا، گائے کا، بھینس کو دودھ نکالنا ہو، دیکھو وہ عورتیں دودھ والا برتن کیسا اچھا مانتی ہیں، اس میں دودھ ڈالنا ہے، ایسے ہے نا. تو یہ کہنے لگا ہے طلبا اب آپ کے ضرب میں علم آ رہا ہے حضور کا، اس کی مثال دودھ کی ہے. دودھ گندے برتن میں نہیں آتا تو آپ اپنا ضرب پاک کر لیں تو حضور کے پاک سینے کا علم آئے گا، وگرنہ نہیں آئے گا. تو یہ کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار عمل پہ نہیں، عمل کا مدار نیت پہ ہے. انما لامرئ ما نوى، آدمی کو کیے کا نہیں ملے گا، نیت کا ملے گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا انما لامرئ ما عمل، انما لامرئ یہ نہیں کہا بلکہ انما لامرئ ما نوى. آدمی کو وہ ملے گا جو وہ. میں کہا کرتا ہوں کہ اس حدیث کے جملے کی ایک محاورتی تعبیر ہماری گاڑیوں بسوں کے پیچھے لکھی ہوتی ہے، اس نے کمال ترجمہ کیا ہے. حضرت مطلبی میں کہتا ہے نہیں بستے گھر بدلی ترے، نہیں بستے گھر بدلی ترے، یہی ہے انما لامرئ ما نوى. جو نیت کرو گے وہی ملے گا، برائی کرو گے برائی ہوگی. جو کسی کے گھر کو بگاڑے گا اس کا اپنا گھر اجڑے گا، دوسرے کا اجڑے یا نہ اجڑے. جو کسی کو پریشان کرنے کی سعی کرے گا، دوسرا پریشان ہو یا نہ ہو وہ خود پریشان رہے گا. انما لامرئ ما نوى. تو یہ کہہ رہے ہیں اپنی نیت صاف کرو. اور حضور نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا تھا بیٹے 10 سال کے حضور کے خادم ہیں، اگر یہ کر سکو تو کرنا کہ اپنے دل میں کسی کے لیے غش اور کھوٹ نہ رکھنا، غش اور کھوٹ نہ رکھنا. تو یہ کہہ رہے ہیں. اور ابھی بھی حضور کے سینے میں، قبر مبارک میں، روضہ مطہر میں آپ کی سینہ ابھی بھی علم و حکمت سے بھرپور ہے اور اسی سے علم آ رہا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے سینے میں حضور کے پاک سینے کا پاک علم آ رہا ہے. انما لامرئ ما نوى، انما الاعمال بالنیات. دل کو صاف کرو، نیت کو صاف کرو، کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو. بس نیت کا صاف ہونا یہ ہے ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے. ہمیں اپنے عمل سے کسی کی خوشنودی مقصود نہیں. کس کی خوشنودی مقصود ہے؟ اللہ. لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھے کہ میری وزن کے قابل نہ رہا. اخلاص کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے جو حضرت مولانا
قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا تھا، حضرت اب تو میرا حال یہ ہے، جب بیعت ہوئے تو حاجی صاحب نے لکھا قاسم بڑا عرصہ ہو گیا آپ نے احوال نہیں لکھے، تو 3 باتیں لکھی، اس میں سے پہلی بات یہ تھی، میں کہتا ہوں یہ پہلی بات اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کہ حضرت اب میرا حال یہ ہے کہ میری نظر میں میرا مالک اور میرا ذات برابر ہے، کوئی میری تعریف کرے کوئی برائی کرے مجھ پہ فرق ہی نہیں پڑتا، کیوں؟ میں اس کو دیکھتا نہیں ہوں، میں ہر وقت اللہ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ ہے، یہی بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص نیت سے نوازے، بس سینہ پاک رکھیں، صاف رکھیں، کشادہ رکھیں، اس سینے سے آپ کا سینہ جڑنے جا رہا ہے جس کو فرمایا گیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ تصور کیجئے گنبد خضرا میں آقا دو جہاں تشریف فرما ہے، سینہ انور ہے، نور سے بھرپور ہے، اس سے کچھ قطرہ قطرہ یہاں آ رہا ہے، آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ حاتم کا ذکر کیا تو زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی ثقافت حضور کی۔ اللہ ہمیں بھی حضور کی پاک حدیث سے برکت سے زندگی میں پاکیزگی عطا فرمائے، نور عطا فرمائے، ہمارے قلب و ظاہر کو اللہ تعالیٰ پاک صاف فرمائے۔